الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام ناظرین گرامی و سامعین محترم، اللہ جل شانہ کی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہے، جس سے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت بھی بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بھی بیان کی، اور رمضان المبارک کے روزوں کا طریقہ بھی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اس کی جو فضیلت ہے ہر روزے کی وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، اور روزے کا جو مقصد ہے اس کے متعلق بھی قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں بھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کثرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس روزے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے روزے کی فرضیت کا تذکرہ یہیں اسی آیت مبارکہ میں فرمایا ہے کہ یہ ہر مسلمان پر، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو جو پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے ان کی حیت میں، ان روزوں کی شکل میں اور مسلمانوں کے روزے کی حیت اور اس کے طریقہ کار میں کوئی تھوڑا سا اگرچہ مختلف ہے، لیکن ان کا جو مقصد اللہ جل شانہ نے یہاں بیان کیا ہے، تو مقصد فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی ہو جاؤ۔ تو گویا روزہ یا اسی طریقے سے دیگر عبادات کے متعلق بھی ہم دیکھتے ہیں، تو نماز بھی انسان کو متقی بنانے کے لیے ہے، پھر اسی طریقے سے اسلامی عبادات میں حج فرض کیا گیا ہے، وہ بھی متقی بنانے کے لیے ہے، زکوٰۃ ہے تو وہ بھی تقوی کے حصول کے لیے ہے۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں وہ بندہ مومن کو اس کے اندر یہ جو صفت تقوی ہے یہ پیدا کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے مومنین کو عطا فرمائی ہے۔ تو تقوی دراصل انسانی زندگی میں اس پرہیز کو اختیار کرنے کا نام ہے کہ جسے اختیار کر کے انسان اپنی اس زندگی میں، عملی زندگی میں بہت ساری ایسی نقصان دہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو انسان کی زندگی کے لیے ان تمام عبادات کا، اور خصوصی طور پر رمضان المبارک کے ان ایام کی مناسبت سے روزے کو خصوصی طور پر تذکرہ کیا اور روزے کے متعلق خصوصی طور پر تذکرہ کیا گیا، اور پھر جہاں اس کی فرضیت کا تذکرہ ہے وہیں ساتھ ہی اس کا مقصد یہ بیان کیا تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، کہ انسان اپنی زندگی میں جو اسے کوئی نقصان دینے والی چیزیں ہیں ان سے ذاتی طور پر پوری طریقے سے آگاہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو نظام دیا ہے اپنی زندگی گزارنے کا، اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم دیا ہے اس کو پورے طریقے سے اپنی پوری زندگی میں اختیار کر لینا، یہ تقوی ہے، یہ وہ پرہیزگاری ہے۔ جس طرح کسی ایک مریض کے متعلق ڈاکٹر صاحب اس کو بتاتے ہیں، اس کا طبیب صاحب اس کو بتاتے ہیں کہ اس مرض میں یہ چیزیں ان کو اختیار کیا جائے اور ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا جائے، ان سے اجتناب کیا جائے۔ تو تقوی اور اتقوا کے معنی بھی یہی ہیں کہ اپنے آپ کو بچایا جائے، تاکہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ اپنے آپ کو زندگی کی مشکلات سے بچا لیا جائے، اپنی زندگی میں جو کوئی نقصان دہ امور اور نقصان دہ پہلو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے، تو اس لیے روزہ فرض کیا گیا ہے۔ انسان خود نہیں جانتا کہ مجھے اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے جو شعور عطا فرمایا ہے اس شعور کے ذریعے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور پہلے انبیاء کے ذریعے بھی روزہ انسانوں کو اور امتوں کو دیا گیا، اور خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو روزہ اتنا محبوب تھا
کہ آپ رمضان المبارک کے اس پورے مہینے میں اس کا اہتمام رمضان سے پہلے ہی فرماتے اور پھر سال بھر میں مختلف مواقع پر مختلف ایام میں وہ پوری ایک ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں ملتی ہے کہ آپ روزے کا بطور خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک میں صبح سے شام تک کا روزہ ہر اس شخص کے لیے بھی فرض قرار دیا گیا جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، کہ وہ پورے سال میں روزے اگر نہیں رکھ سکا تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں اس کے لیے روزہ رکھنا وہ لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا، وہ اہلیت رکھتا ہے، وہ استطاعت رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے روزہ انسان کی زندگی کے لیے، ایک مسلمان کے لیے زندگی کی مشکلات سے بچانے کا اور اس کی بہت ساری ایسی تکالیف اور مصائب جو اس دنیا کے سفر میں اس کو درپیش ہو سکتے ہیں، ان سے بچانے کا اس کو ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ لعلکم تتقون میں کیا ہے کہ انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا، یہ انسان کے لیے لازمی ہے۔ اگر وہ اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ بہت ساری ایسی قباحتوں کا اور ایسی مختلف مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ جو انسان کو اس کی اپنی زندگی کے مقصد اور اس کی زندگی کے مشن سے ہٹا دیتی ہیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے انسان کو جو پریکٹس حاصل ہوتی ہے وہ روزے کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اپنی خواہشات کو پورے طریقے سے کنٹرول کرنے کے لیے اگر انسان کے پاس کوئی طریقہ اور ذریعہ ہے تو وہ روزے کے ذریعے سے کر سکتا ہے کہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا سیکھ لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر الصبر کہا کہ جس میں صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کی پریکٹس کی جاتی ہے، صبر اس میں سکھایا جاتا ہے انسان کو۔ اور صبر کے متعلق پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پہ اسی موقع پر ارشاد فرمایا کہ صبر یہ اللہ جل شانہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے انسان کو یہ حفاظت کا پورا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے انتظام ہو جاتا ہے۔ تو وہ صبر انسان کی زندگی میں اس روزے کے ذریعے آتا ہے۔ اس کی روزے سے ہی ہم ایک اگر اس کو دیکھیں، اس کا جائزہ لیں کہ صبح سے شام تک جب ہم روزہ رکھ کے ہم پوری اس کے تقاضے پورے کر رہے ہوتے ہیں تو جہاں ظاہری طور پر کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے، یعنی سب سے پہلے تو روزہ یہی ہے کہ ہم عام دنوں میں 24 گھنٹے کسی بھی ٹائم ہم کھا سکتے ہیں، ہم پی سکتے ہیں، کوئی بھی ہمیں اچھی اور مرغوب چیز ملتی ہے انسان اس کو کھا سکتا ہے، اور اس کے کھانے میں کسی طرح کی کوئی ایسی پابندی اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، حلال ہر چیز اس کے جس ٹائم چاہے وہ کھا سکتا ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں سحری کے وقت سے لے کر افطاری کے وقت تک اس نے کوئی چیز نہیں کھانی، اس نے اپنے کھانے پینے پر پابندی لگا لی ہے۔ سحری کے وقت کھایا اور ایک خاص وقت جب ہوا تو اس وقت کے بعد سے لے کر پھر شام تک، غروب آفتاب تک اس نے کوئی چیز نہیں کھانی۔ وہی چیزیں جو عام دنوں میں اس کے لیے حلال تھیں، اس کے لیے ضروری تھیں، تو وہ اس وقت میں اس نے نہیں کھانی، حتیٰ کہ اسے کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی بند کمرے میں خلوت میں وہ انسان موجود ہے جس نے روزہ رکھا ہے، اور وہ بڑی بھوک اور پیاس بھی محسوس کر رہا ہے، اور اعلیٰ قسم کے مشروبات اس کے سامنے موجود ہیں، اعلیٰ قسم کے کھانے اس کے سامنے موجود ہیں۔ اس موقع پر وہ جو صبر کرتا ہے، اب کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، صرف اور صرف وہ صبر کرتا ہے، تو اس صبر کی پریکٹس انسان کو اس کی پوری زندگی کے لیے فائدہ دیتی ہے۔ اس موقع پر ان کھانے کی چیزوں سے اپنے آپ کو جو بچا لینا ہے، محض اتنا ہی نہیں کہ اس سے اس کا ایک دن کا وہ روزہ متاثر ہوگا، بلکہ وہ اصل میں وہ اس چیز کی پریکٹس ہے، وہ اس چیز کی اس کی مشق ہے، اس چیز کے لیے اس کو تیار کرنا ہے جس چیز کا نام صبر ہے۔ اس کی پوری زندگی میں یہی مطلوب ہے کہ جہاں وہ چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، یعنی جو چیزیں حرام ہیں، ان سے اپنے آپ کو وہ بچا لے۔ اس کی نگاہ کا استعمال ہے، اس کے کانوں کا استعمال ہے، اس کی زبان کا استعمال ہے، اس کی خواہشات، اس کے خیالات کے استعمال کا کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے تو وہاں پابندی ہے کہ یہ چیز دیکھنی ہے، یہ چیز نہیں دیکھنی۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ تو انسان کو دی ہے کہ اس کے ساتھ ہر چیز دیکھ سکتا ہے، لیکن اس میں پھر
تعین کر دیا، اس میں پابندیاں عائد کر دیں کہ اپنی اس نگاہ سے جو اللہ کی دی ہوئی ہے، اپنی یہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس آنکھ سے یہ چیزیں وہ دیکھ سکتا ہے، لیکن جو حرام چیزیں ہیں ان کی طرف اس نگاہ کو استعمال کرنا یہ ایک انسان کے لیے قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ صبر اور روزہ اسی چیز کی پریکٹس کا نام ہے۔ اسی طریقے سے اپنی زبان سے، وہ اپنے منہ سے ہر چیز وہ نگل سکتا ہے، کھا سکتا ہے، لیکن پابندی عائد کر دی کہ یہ چیز کھا سکتا ہے، یہ چیز نہیں کھا سکتا۔ اپنی پوری زندگی میں روزہ اس چیز کی مشق اور اس چیز کی پریکٹس ہے، اور اسی صبر کا نام اللہ جل شانہ نے گویا جی اس صبر کو سیکھ لینا یہ تقوی ہے۔ اور پھر تقوی میں انسان کے لیے جو آسانی اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمات عطا فرما کے اس کو گویا کہ پوری رہنمائی مہیا کر دی، اس کو گائیڈ لائن دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم اپنی زندگی ان خطوط پر گزارو گے، یہ چیزیں ہیں جو تمہارے فائدے کی ہیں اور یہ چیزیں ہیں جو تمہارے نقصان کی ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان کی عقل اور اس کے شعور پر چھوڑ دیا ہے کہ تم نے خود اس چیز کا جائزہ لینا ہے کہ کیا چیز تمہارے لیے حلال ہے اور کیا چیز تمہارے لیے حرام ہے، کون سی چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ محض عقل پر اس کو نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے، آپ کے معمولات کے ذریعے، پھر امت مسلمہ کی وہ ہستیاں کہ جنہوں نے پورے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کیا، اللہ جل شانہ کے احکام کو اپنایا، ان ہستیوں کی زندگیوں کو گویا کہ انسانوں کے سامنے بطور ایک مثال کے بنا کر پیش کر دیا کہ یہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو ایک رہنمائی میسر آتی ہے، رہنمائی ملتی ہے۔ تو جب انسان ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو دیکھتے ہوئے اپنی پوری زندگی گزارتا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر وہ اپنی اس زندگی میں بھی اور اس کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی دائمی زندگی ہے اس میں کسی مرحلے پر بھی اس کو کہیں ناکامی کا سامنا ہو، بلکہ وہ دنیا کی زندگی بھی ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے گزارتا ہے اور آخرت کی زندگی بھی ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے اللہ جل شانہ کے محبوب بندوں کی صورت میں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تمام انعامات ملیں گے جن کا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ تو روزہ گویا کہ ایک اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے، اتنی بڑی اللہ جل شانہ کی طرف سے نعمت ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو تقوی اختیار کرنے کی، جس سے انسان تقوی اختیار کر لیتا ہے، جس سے انسان کو تقوی حاصل کرنے کا موقع میسر آ جاتا ہے۔ یہ روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں یہ پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ تم متقی بن جاؤ، اور جب تم متقی بن جاتے ہو تو تمہاری پوری زندگی وہ تمہارے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور اس چیز کا ادراک اور احساس اسی شخص کو ہوتا ہے جو روزہ بھی رکھتا ہے اور اس کے ذریعے صبح سے شام تک وہ پورے اس کے تقاضے پورے کر کے اپنے آپ کو واقعتاً وہ ڈھال لیتا ہے اس کے مطابق، یعنی پورے جب 30 دن کے روزوں سے وہ فارغ ہوتا ہے تو اس کی پوری 11 ماہ کے لیے اس کو پوری وہ قوت حاصل ہو چکی ہوتی ہے، اس کو پوری پریکٹس حاصل ہو چکی ہوتی ہے، پھر وہ اپنا پورا سال، اپنے 11 ماہ اسی طرح گزارتا ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا طریقہ، اور پھر اسے زندگی میں جو سکون اور راحت میسر آتی ہے اس کا ادراک اور اس کا احساس اسی شخص کو ہوتا ہے جو عملاً یہ سارا کام کر رہا ہوتا ہے اور عملی طور پر اس سے گزر رہا ہوتا ہے۔ جو شخص اس پریکٹس سے نہیں گزرتا، جو شخص ان چیزوں سے اپنے آپ کو مستفید نہیں کر پاتا جو اللہ اور اس کے رسول کی عطا کردہ ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کر کے راحت اور سکون کا جس کو ذائقہ پہلے حاصل نہیں ہوا تو وہ کبھی بھی اس کا ادراک نہیں کر پاتا۔ تو لہٰذا مسلمان اس اعتبار سے بڑا خوش قسمت ہے کہ وہ ان سے پورے طریقے سے مستفید ہوتا ہے، صبح سے شام تک روزہ رکھ کے وہ فائدہ حاصل کر لیتا ہے جو اسے اپنی پوری زندگی کے لیے جو ضرورت ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو واقعتاً ایک اچھا روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں کے لیے اسی روزے کے ذریعے ایک ماڈل بننے کی اور اس کے لیے ایک مثال بننے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور وہ لوگ جو دائرہ اسلام سے باہر ہیں ان کے اسلام میں آنے کا اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔